اسماعیل ایک نیک آدمی ہے جس کی عمر 50 سال ہے۔ اس کی ایک بیوی اور 3 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی یونیورسٹی میں ہے اور ان کی پرامن ماحول کو کوئی نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے پڑوسی کے جو ایک مضبوط جسم والا نوجوان تھا۔ وہ اسماعیل کی بڑی بیٹی کے ساتھ بدتمیزی اور چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، اور اگر وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے خاموشی توڑتی تو وہ اس کی توہین کرنا شروع کر دیتا۔ اسماعیل نے اس لڑکے کی شکایت اپنے دیگر پڑوسیوں سے کی لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے سرکاری حکام کو بھی اس کی اطلاع دی لیکن انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے پھر اپنے دل میں سوچا اگر آج کے بعد اس نے میری بیٹیوں کو نقصان پہنچایا تو میں اس کے لیے بددعا کروں گا۔ اگلی صبح اسماعیل کام پر چلا گیا۔ وہ حیران ہوا جب اس کے ساتھیوں نے اسے مبارکبادی دی کیونکہ کمپنی نے اسے عمرہ کرنے کے لیے منتخب کیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اللہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اسماعیل مکہ جانے والے ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک قلم اور ایک کاغذ نکالا اور لکھنا شروع کیا لیکن وہ بار بار کچھ لکھتا اور کاغذات کو پھاڑتا رہتا۔ اس کے ساتھ بیٹھا نوجوان حیران ہوا اور پوچھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کرنے کے کام آؤں۔ اسماعیل نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا آخرکار مجھے وہ دعا معلوم ہو گئی جو میں اپنے پڑوسی پر کرنے جا رہا ہوں، میں نے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ نوجوان نے وہ دعا پڑھی اور اسماعیل نے لکھا تھا کہ خدا اگر کوئی میری بیٹیوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی جوانی چھین لے اور اس کی شادی نہ ہو اور وہ بے اولاد ہو۔ نوجوان افسردہ ہوا اور اسماعیل کو اس کی لکھی ہوئی باتوں پر ڈانٹنے لگا۔ اسماعیل نے پھر اسے بتایا کہ وہ لڑکا کیسے اس کی بیٹیوں کو تنگ کر رہا ہے تو نوجوان ہنسنے لگا اور اس سے کہا کہ میرے بڑے بھائی نے میری وراثت کی تقسیم میں ناانصافی کی تھی لیکن جب میں نے طواف کیا تو دعا کی کہ اللہ اس کو کامیاب کرے اور اس کو ہدایت دے، اور یہ کہ اللہ اسے ایک نیک اولاد سے نوازے کیونکہ اس کے 10 سال پہلے شادی ہونے کے باوجود بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اے میرے رب میرے بھائی کو معاف کر دینا اور میں اس کے لیے بددعا نہیں کروں گا، بس اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور اللہ معاف کرنے والا اور عزت بڑھانے والا ہے اور کوئی عاجزی نہیں کرتا، اور تم نہیں جانتے کہ آنے والے دن ہمارے لیے کیا لے کر آئیں گے۔ اسماعیل کو اس شخص کی باتوں نے بہت زیادہ متاثر کیا اور اس نے طواف کرتے وقت پڑوسی لڑکے کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ اسماعیل کے گھر واپس آنے سے 2 دن پہلے اسماعیل کی بیوی نے اپنی بیٹی سے یہ سنا کہ پڑوسی کے بیٹے نے اس کی حفاظت کی اور وہ حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی جب کچھ لوفروں نے اسے تکلیف دینے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت مزید حیران ہوئی جب اگلے دن پڑوسی لڑکے کے والدین شادی کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے تو اسماعیل کی بیوی نے ان سے کہا کہ اس کے والد گھر واپس آئیں تب ان دونوں کی منگنی کی جائے۔ اسماعیل واپس آیا تو پڑوسی لڑکا اور اس کے والدین دوبارہ آئے۔ نوجوان نے معافی مانگی اور بتایا کہ 1 ہفتہ پہلے اس نے توبہ کر لی اور اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ اسماعیل منگنی پر راضی ہو گیا اور شادی مکمل ہو گئی اور اس کی بیٹی کا شوہر بالکل ایسا ہی تھا جیسا اس کی خواہش تھی کہ اس کا اپنا بیٹا ہو۔ اسماعیل حیران ہوا اور کہنے لگا اگر میں اس پر وہ بددعا کر دیتا جو میں نے اس دن لکھی تھی، خدا کا شکر ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے مجھے اس کو بہتر راستے کی طرف لانے کی ہدایت دی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔